بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا حسن کو دکھا کر اٹریکٹ کرے گا، شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا مال کو دکھا کے اٹریکٹ کرے گا، شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا بڑی گاڑی دکھا کے اٹریکٹ کرے گا، شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا بڑا گھر دکھا کے اس کے ایمان کو خریدے گا۔ لیکن فرمایا اگر ہم کائنات کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے سلمان کو دکھاتے ہیں، اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے اکبر کو لے کر آتے ہیں، اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے اصغر کو لے کر آتے ہیں، اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے حبیب ابن مظاہر کو لے کر آتے ہیں، اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے جون کو لے کر آتے ہیں، ہم وہب قلبی کو لے کر آتے ہیں، ہم حر کو میدان میں لے کر آتے ہیں کہ آ دیکھ یہ مقام کمال ہے، آ دیکھ یہ مقام عزت ہے کہ انسان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو شیطان کا حربہ یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں کو اور تمہاری دید کو محدود بنائے، یعنی کربلا کو محدود بنا دے، امام علی کے وجود کو محدود بنا دے، زیارت کربلا پہ جاؤ گے اس کو محدود بنا دے گا کہ زیارت کا مطلب یہ صبح جاؤ غسل کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو واپس آ جاؤ، یعنی زیارت کو کیا کر دیا اس نے محدود کر دیا۔ جب دنیا میں آؤ گے وہ تمہاری سوچ کو محدود کرے گا، کیوں محدود کرے گا؟ اسے علم ہے اگر اس کی سوچ لامحدود ہو گئی یہ اللہ کی ملاقات کو جا سکتا ہے، یہ حسین کی راہ پہ چلنے کی صلاحیت کو پیدا کر سکتا ہے، تو آپ کو بالکل چھوٹا کر دے گا، آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دے گا۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ کس طرح چھوٹا کرتا ہے۔ مثلا سورہ جمعہ کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ 2 چیزیں تمہاری زندگی میں پیدا کرے گا، ایک چیز تمہیں بزنس میں لگا دے گا، تمہیں تجارت میں لگا دے گا، دوسرا تمہیں لہو و لعب میں مشغول کر دے گا۔ یہ شیطان کے 2 حربے ہیں۔ ایک تجارت میں، آج آپ پوری دنیا کی حکومتوں کا دار و مدار دیکھیں کیا ہے؟ تجارت تجارت تجارت، بزنس بزنس بزنس، یعنی انسان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے پیسہ کیسے کمانا ہے، مجھے بزنس کیسے بنانا ہے۔ اب پرواہ نہیں ہے وہ بزنس چوری سے بنے، وہ بزنس کسی کا مال کھا کے بنے، وہ بزنس کسی حرام مال کو جمع کر کے بنایا جائے، لیکن نیت یہ ہے مجھے تجارت کرنی ہے۔ تبھی سورہ جمعہ میں آواز آتی ہے جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، یعنی جن کا وجود محدود ہے، جن کی نگاہیں محدود ہیں، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں انفضوا الیک وترکوک قائما، اے میرے حبیب یہ تجھے ترک کر دیتے ہیں، اے میرے حبیب یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہاں پہ اٹریکٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ بزنس پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ مال جمع کرنے میں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا واللہ، اور شیطان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ نظام کفر کیا کرتا ہے؟ شیطانی طاقتیں کیا کرتی ہیں؟ زائنزم کیا کرتا ہے؟ دجال کیا کرتا ہے؟ یہی تو سوچے تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو تمہاری حیات کا مقصد کیا بناتا ہے کہ تمہیں بس تجارت کرنی ہے، تجھے بس پیسہ جمع کرنا ہے، یعنی ڈاکٹر بنوں کیوں؟ تاکہ پیسہ ملے، اسکول کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ پیسہ ملے، یورپ کیوں جا رہا ہوں؟ وہاں پیسہ زیادہ ہے، انگلینڈ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ کوئی اور سوچ نہیں، جاؤں گا دین کا کیا ہوگا، جاؤں گا ایمان کا کیا ہوگا، اتنے سال بیوی بچوں سے دور رہوں گا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کی تربیت کا کیا ہوگا، یہ خاتون اتنے سال اکیلی رہے گی اس کے سائیکولوجیکلی پرابلمز کا کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں سوچتا، بس اس کا ذہن اس پہ فوکسڈ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے بزنس کمانا ہے۔ ایک گھر بنائے گا وہ کہے گا دوسرا گھر بناؤ، ایک گاڑی لوگے وہ کہے گا بڑی گاڑی لو، چھوٹا سا موبائل لوگے اس سے بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن کہے گا بڑا موبائل لو۔ یہ تمہارے وجود میں اسٹینڈرڈز کو پیدا کرے گا، یہ تمہارے وجود میں جعلی نقلی معیارات کو بلند کرے گا اور اس معیارات کو خلق کرتا جائے گا اور تم اسی تمناؤں کے پیچھے دوڑتے جاؤ گے، یہاں تک یہ تمنائیں تجھے رینگتی ہوئی لے کر جائیں گی اور تمناؤں کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ اور کب تمہاری آنکھیں بیدار ہوں گی؟ کب یہ محدود آنکھ لامحدود بنے گی؟ فرمایا جب روح بدن سے نکلے گی پھر آواز آتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے کثرت میں بھاگنے والے، اے کثرت کے میدان میں دوڑ لگانے والے، اے مال دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اب دیکھ تو کہاں گیا؟ اے 200 گز کا گھر بنانے والے، تمہارے نصیب میں تو 3 ہی گز تھا۔ اے بڑے بڑے کپڑے خریدنے والے، تمہارے نصیب میں تو یہ کفن کا ٹکڑا تھا۔ یعنی خدا کس چیز کی طرف نگاہ کرنا چاہتا ہے؟ شیطان نگاہ دید محدود پہ آپ کو مرکز رکھتا ہے، لیکن حسین ابن علی آپ کی دید کو بڑھا دیتے ہیں، حسین ابن علی آپ کی نگاہوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ شیطان تمہیں صرف اس دنیا پہ محدود کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب کربلا میں آتے ہو آپ کو اور عوالم بھی نظر آتے ہیں۔ جب کربلا میں آتے ہو وہاں پر صرف تصور دنیا نہیں ہے بلکہ تصور آخرت ہے۔ حسین کے ہر خطبے میں قیامت کا ذکر ہے، حسین کی ہر بات میں قیامت کا ذکر ہے، حسین کے ہر کلام میں جہنم کا ذکر ہے، حسین کی ہر بات میں جنت کا ذکر ہے۔ پھر جب قرآن کو کھولتے ہو
ہو تو قرآن کا 1/3 یہی ہے. خدا کبھی جنت کا ذکر کرتا ہے, کبھی حور کا ذکر کرتا ہے, کبھی درختوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی نہروں کا ذکر کرتا ہے, کبھی شہد کی نہریں, کبھی دودھ کی نہریں, کبھی شرابن طہورا کا ذکر ہے. یعنی آپ کے ذہن میں خدا تصور آخرت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے. وہ صفات کو بیان کرتا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, یہ کھانا لذیذ کتنا ہے, یہ پوری صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے وجود میں تصور بنے. شیطان تمہارے وجود میں جھوٹا تصور بناتا ہے, وہ فیک تصور بناتا ہے, وہ خالی خیالات کو تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے, لیکن خدا سچے خیالات کو پیدا کرتا ہے. دیکھیے قیامت بھی ایک خیال ہے, جنت بھی ایک خیال ہے, جہنم بھی ایک خیال ہے, برزخ بھی ایک خیال ہے, ملائک بھی کچھ خیالات میں ہے. اسی طرح جبرائیل کا وجود بھی خیال ہے. نہ جبرائیل کو دیکھا ہے, نہ جنت کو دیکھا ہے, نہ جہنم کو دیکھا ہے, لیکن یہ وہ خیال ہے جو سچا خیال ہے. ایک خیال وہ ہے جو شیطان تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے. وہ کس کا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ تمہیں دنیا میں بقا کا تصور دیتا ہے, حالانکہ دنیا کو فنا ہے. وہ تجھے حسین بندے کے پیچھے لگا دیتا ہے, حالانکہ تجھے بھی پتا ہے اس کا حسن ختم ہو جائے گا, اس میں فنا ہے. وہ تمہیں گاڑی کے پیچھے لگاتا ہے, حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے اس کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وہ تجھے کھانوں کے پیچھے لگاتا ہے, حالانکہ تجھے پتا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد نجاست میں بدل جائے گا. وہ تجھے لذتوں کے پیچھے لگاتا ہے, حالانکہ تمہیں پتا ہے دنیا کی کون سی لذت ہے جس کی انتہا نجاست میں نہ بدل جائے. کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے. کوئی بھی دنیا کی لذت کا تصور کرے, اس کی انتہا کیا ہے؟ نجاست میں بدل جاتی ہے. یعنی شیطان آپ کے وجود میں فیک ارادوں کو بناتا ہے, فیک خیالات کو بناتا ہے. مومن 2 گھنٹہ ڈرامے پہ بیٹھتا ہے, 2 گھنٹہ فلم پہ بیٹھتا ہے. مکمل جو خیال ہے وہ جھوٹا خیال ہے. وہ اسپائڈر مین کا تصور ہو, وہ جھوٹا تصور ہے. حقیقت میں کوئی اسپائڈر مین نہیں ہے, حقیقت میں کوئی بیٹ مین نہیں ہے, حقیقت میں یہ سارے وجود نہیں ہے. لیکن آپ کے ذہن میں اتنا اس نے ڈیولپ کیا کہ بچہ باپ کو یہ نہیں کہتا مجھے حسین کے نام والی ٹی شرٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ بابا مجھے اسپائڈر مین والی ٹی شرٹ چاہیے, مجھے بیٹ مین والی ٹی شرٹ چاہیے, مجھے یہ چیزیں چاہیے. یعنی اس نے اتنے فیک تصورات تمہارے ذہن میں بنا دیے. یہی شیطان کا کام ہے کہ فیک تصور کو تمہارے ذہن میں بناتا ہے اور تو اسی فیک تصور کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. یہ بچہ اسی فیک تصور کو زندگی کو لے کے بسر کرتا ہے. لیکن امام نے انہی تصورات یعنی جھوٹے تصورات کے منہ پہ تماچا لگایا. یعنی وہ بچہ جس کے ذہن میں بیٹ مین اور جس کے ذہن میں اسپائڈر مین کا تصور ہے, جب حسین کی مجلس میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں اصغر کا تصور بنتا ہے, اس کے ذہن میں اکبر کا تصور بنتا ہے, اس کے ذہن میں زینب کا تصور بنتا ہے, اس کے ذہن میں عباس کا تصور بنتا ہے. یہ ہیں ریئل شخصیات, یہ ہیں حقیقی شخصیات جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا, جنہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا. اگر کوئی حکومت عقل کسی پہ حاکم ہے تو وہ حسین کے اصحاب پہ عقل کی حکومت حاکم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.